بی اے پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں اقبال کی نظم گوئی پر گفتگو کی تھی۔ آج نذیر اکبر آبادی کی سوانح حیات اور ان کی نظم نگاری سے متعلق آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ نذیر تخلص تھا۔ اکبر آباد ان کا وطن تھا۔ 1148 ہجری مطابق 1735 عیسوی میں وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ جب وہ 4 سال کے تھے تب نادر شاہ درانی نے دلی میں لوٹ مار کی۔ نادر شاہ درانی کے بعد احمد شاہ ابدالی نے دلی پر متواتر 3 حملے کیے۔ اس پرآشوب دور میں نذیر 22-23 برس کی عمر میں اپنی والدہ اور نانی کے ساتھ دہلی چھوڑ کر اکبر آباد آ گئے۔ نذیر نے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی تھی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد مولوی دوست محمد سے فیض حاصل کیا تھا۔ نذیر اکبر آبادی نہایت نرم دل، خوش مزاج اور قناعت پسند انسان واقع ہوئے تھے۔ لالا بلاس رام کے یہاں 17 روپے ماہوار پر برسوں وہ ان کے بچوں کو درس و تدریس دیتے رہے۔ مختلف مراکز میں شعر و شاعری پروان چڑھنے لگی تو نذیر اکبر آبادی نے بھی شعر کہنا شروع کیا۔ نذیر کا عہد میر و سودا کا عہد ہے، اس لیے وہ ان کے معاصر کہے جا سکتے ہیں، مگر انہوں نے ایک طویل زندگی پائی اور طولانی عمر کے سبب انہوں نے انشاء، جرأت، مصفی اور ناسخ کا زمانہ بھی دیکھا، لہذا ہم انہیں ان شعراء کا معاصر بھی کہہ سکتے ہیں۔ نذیر کی شاعری کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان کی شاعری کا جو طرز ہے وہ نہ میر اور سودا کے عہد کے شاعروں جیسا ہے اور نہ ہی انشاء و مصفی و جرأت و ناسخ کے عہد کے شاعروں جیسا ہے۔ یعنی یہ دونوں عہد کے جو شعراء ہیں ان شعراء کا جو طرز شاعری ہے ان سے جداگانہ نذیر کا طرز شاعری ہے۔ ان کی شاعری کی جڑیں عوام کی زندگی میں پیوست ہیں، جس کی وجہ سے ایک عرصے تک انہیں بازاری شاعر کہا گیا۔ 1874 میں جدید نظم کی تحریک کے بعد نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی اہمیت کو محسوس کیا گیا اور انہیں عوامی شاعر کی حیثیت سے مقبولیت و شہرت ملی، مگر ان کا کلیات گواہ ہے کہ انہوں نے خواص کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ غزل اور قصیدہ خوانی کے دور میں انہوں نے نظم نگاری کی بنیاد ڈال کر اپنی آزاد خیالی اور جدت پسندی کا ثبوت پیش کیا اور ان کا یہی انمول کارنامہ ہے۔ نذیر 3 سال تک فالج میں مبتلا رہے اور 1830 عیسوی میں اسی بیماری کے سبب انہوں نے آگرہ میں انتقال کیا۔ نذیر اکبر آبادی انتہائی پرگو شاعر واقع ہوئے تھے۔ ان کے لیے مشہور ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ اشعار نذیر اکبر آبادی نے کہے، مگر اپنے لاابالی مزاج کی بنا پر وہ انہیں محفوظ نہ رکھ سکے، سب ضائع ہو گئے۔
آج نذیر اکبر آبادی کا جو کلام دستیاب ہے اس میں تقریباً 7,000 اشعار ہیں۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی ہے اور زندگی کے ہر روپ کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ میلوں، ٹھیلوں، عرسوں، تہواروں، حالات زمانہ، غربت و بے بسی، مفلسی، کلجگ اور اخلاقی موضوعات پر انہوں نے نظمیں کہی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا کینوس بہت زیادہ وسیع ہونے کے سبب ان کے کلام میں الفاظ کا ایک بڑا ذخیرہ نظر آتا ہے۔ نذیر کو الفاظ کے استعمال پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی، جس کی وجہ سے وہ جو سما چاہتے ہیں اپنی شاعری اور اپنی نظموں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا مشاہدہ بہت قوی تھا، نگاہ ایسی تیز تھی کہ چیز کے آر پار دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ بند دیکھیے جس میں انہوں نے سمدھن کا سراپا پیش کیا ہے۔ کھچی کنگھی، گندھی چوٹی، جمی پٹی، لگا کاجل، کما ابرو، نظر جادو، نگاہ ہر ایک ڈھلاری ہے، جبیں مہتاب آنکھیں، شوخ شیریں لب، گوہر دنداں، بدن موتی، دہن غنچہ، ادا ہنسنے کی پیاری ہے، لٹکتی چال، مدماتی، چلے بچھوؤں کو جھنکاتی، ادا دل میں لیے جاتی، عجب سمدھن ہماری ہے۔ نذیر اکبر آبادی نہایت وسیع المشرب، ملنسار، خوش مزاج، کھلنڈرے، بچوں میں بچہ، جوانوں میں جوان، بوڑھوں میں بوڑھے تھے۔ پیشے کے اعتبار سے معلم تھے، مگر انہوں نے حسینوں کو لبھانے کے لیے کون سا پیشہ ایسا ہے جو اختیار نہ کیا ہو۔ ریچھ بندر نچائے، دال موٹ بیچی، پاپڑ کی دکان کی، آم جامن کے ٹوکرے لیے گلی گلی پھرے، لال لڑائے، کنکوے اور پتنگیں بنائیں، کشتیاں لڑیں، پیراکی کے کمال دکھائے، 100 بھیس بدلے اور ہزاروں جتن کیے، صرف اس لیے کہ ٹک ہنس کے وہ پری رو آنکھ ملا لے ہم سے۔ نذیر اکبر آبادی تنگ نظری اور تعصب سے کوسوں دور تھے۔ ان کے دل میں ہر ایک کے لیے پیار تھا۔ انہوں نے اہل حنوت کی زبان، رسم و رواج، خیالات و اعتقادات اور تہواروں کو اپنی شاعری میں جگہ دی اور اسے اس قدر صحت کے ساتھ بیان کیا کہ ان کی معلومات پر یا ان کی ہمادانی پر تعجب ہوتا ہے۔ موہن مدن گوپال کرے ہنس من ہرن، بلیہاری ان کے نام پر میرا یہ تن بدن، گردھاری نند لال ہری ناتھ گوردھن، لاکھوں کیے بناؤ ہزاروں کیے جتن، ایسا تھا بانسری کے بجیا کا بال پن، کیا کیا کہوں میں دودھ لٹیا کا بال پن۔ نذیر اکبر آبادی کی نظر میں وہ جادو تھا کہ جس چیز پر پڑتی اس کا کوئی حصہ ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ رہتا، وہ اس کی ہو بہو تصویر کھینچ دیتا۔ 20ویں صدی میں جس حقیقت نگاری پر زور قلم صرف کیا گیا، وہ حقیقت نگاری اگر آپ کو 18ویں صدی میں دیکھنی ہو تو نذیر کے کلام کا مطالعہ کیجیے۔ وہ حقیقت نگاری 18ویں صدی میں نذیر کی شاعری میں دکھائی دیتی ہے۔ تاجروں کا ایک نقشہ دیکھیے، صراف، بنیے، جوہری اور سیٹھ ساہوکار
دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار، بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکانوں پہ اپنی دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ تنگ دستی اور غریبی کا حال ان کی مفلسی نامی نظم میں دیکھیے۔ دروازے پر زنانے بجاتے ہیں تالیاں، اور گھر میں بیٹھی ڈومنی دیتی ہے گالیاں، مالن گلے کا ہار ہو دوڑی لے ڈالیاں، سکا کھڑا سناتا ہے باتیں رزالیاں، یہ خاری یہ خرابی دکھاتی ہے مفلسی۔ نذیر اکبر آبادی کے کلام میں طنز و ظرافت کا پہلو بھی بہت نمایاں ہے۔ وہ دنیا بھر کے موضوعات میں سے ڈھونڈ کے مضحکہ خیز پہلو تلاش کرتے ہیں اور اس پر چوٹ کر کے طنز کے پہلو پیدا کرتے ہیں۔ آپ ان کی نظم شب برات ملاحظہ کیجیے۔ اس نظم میں ملا جی کا خاکہ وہ کس طرح کھینچتے ہیں وہ دیکھیے۔ ملا جو دینے فاتحہ گھر گھر میں جاتے ہیں، حلوہ کہیں کہیں وہ چپاتی اڑاتے ہیں، مفلس کوئی بلاوے تو منہ کو چھپاتے ہیں، شکر کا حلوہ سنتے ہی بس دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہوئے یہ دل میں آہا ری شب برات۔ اردو شاعری پر عام اعتراض یہ ہے کہ اس پر رنج و غم کے بادل چھائے رہتے ہیں، لیکن نذیر اکبر آبادی کی نظموں کو اگر آپ دیکھیے گا تو ان کی بیشتر نظموں پر نشاتیہ عنصر غالب دکھائی دے گا۔ بانسری، کھیل کود کنہیا جی کا، بیاہ کنہیا کا، عید، شب برات، آندھی، برسات کی بہار، تیراکی اور آگرہ کی ککڑی وغیرہ میری اس بات کا ثبوت ہیں۔ نذیر اکبر آبادی پیشے کے لحاظ سے معلم تھے، مگر انہوں نے شاعری کو انہوں نے شاعری کا مقصد نہیں بنایا، یعنی شاعری کے ذریعے انہوں نے درس و تدریس کا کام لینے یا کارنامہ انجام دینے کی کوشش نہیں کی۔ ان کی شاعری کا کینوس وسیع ہونے کے سبب کہیں کہیں پند و نصیحت کے مواقع نکل آئے ہیں۔ مختصر یہ کہ نذیر اکبر آبادی کے کلام میں ہندوستان اور ہندوستانی عوام اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ آپ نے میری گفتگو کو سنا، اس کے لیے شکریہ۔